اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کے شاہ فیصل اول نے خواب میں دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ ان کو اور حضرت جابر بن عبداللہ کو، جن کے مزار حضرت سلمان فارسی کے مزار سے دور ایک غیر آباد جگہ پر تھے، اصل مقام سے نکال کر دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیں، کیونکہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ شاہ فیصل اول یہ خواب بھول گئے، لیکن دوسری شب پھر یہی خواب دیکھا، لیکن پھر بھول گئے۔ تیسری شب یہی خواب عراق کے مفتی اعظم نے دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے خواب میں ان کو یہ بھی بتایا کہ گزشتہ 2 راتوں سے وہ بادشاہ سے برابر کہہ رہی ہیں، لیکن وہ مصروفیت کے باعث بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کا فرض ہے کہ انہیں متوجہ کروائیں۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم اور بادشاہ سے مفتی اعظم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شاہ فیصل اول نے کہا، آپ فتویٰ دے دیں۔ مفتی صاحب نے وہیں فتویٰ دے دیا اور یہ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا۔ 10 ذو الحجہ کے اخبار میں فتویٰ اور فرمان پڑھ کر تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا اور اس خبر کا چرچا پوری دنیا میں ہو گیا۔ حاجیوں نے شاہ فیصل اول سے درخواست کی کہ وہ 20 ذو الحجہ تک رک جائیں تاکہ وہ بھی عراق پہنچ سکیں۔ شاہ فیصل نے ان کی درخواست مان لی۔ 20 ذو الحجہ 1351 ہجری کو لاکھوں خوش نصیبوں نے یہ ایمان افروز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ کے مزار میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ فیصل اول کی موجودگی میں حضرت حذیفہ کی نعش مبارک کو بذریعہ کرین اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کی نعش مبارک کرین پر نصب اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ نعش مبارک کو اعلیٰ شخصیات نے کندھا دیا اور ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ اس طرح حضرت جابر رضی اللہ کی نعش مبارک کو نکالا گیا۔ نعشوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند گھنٹے قبل رحلت فرمائے ہوئے ہیں، جبکہ 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ دونوں نعشوں کے کفن اور بال تک بالکل درست حالت میں تھے۔ دونوں صحابہ کرام کو حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس، سلمان پارک جو بغداد سے 30 میل کے فاصلے پر ہے، دفن کر دیا گیا۔ اس موقع پر بے شمار لوگ اسلام لے آئے۔ یہ منظر ٹی وی پر دکھایا گیا۔ جرمنی نے بڑی بڑی سکرینیں نصب کی تھیں۔ ایک جرمن ڈاکٹر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت مفتی اعظم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس جرمن ڈاکٹر کے اسلام لانے کے بعد بہت سے عیسائی اور یہودی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ روزنامہ جنگ میں اس واقعے کی خبر 7 جون 1970 میں بھی چھپی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔